سورۃ النمل کا دوسرا رکوع اور 19ویں پارے کا 17واں رکوع. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علم عطا فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی شان بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے مقبول بندوں کو، کہ ان بندوں نے کہ جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ نے بہت نوازا. لیکن جو نام نہاد اپنے آپ کو توحیدی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا توحید سے کوئی تعلق نہیں، وہ اللہ کے نیک بندوں کی توہین کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توحید کا پرچار کر رہے ہیں، در حقیقت وہ اللہ کی توہین کرتے ہیں. یعنی گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن اللہ کے نیک بندوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی فرما برداری میں گزاری، اللہ نے انہیں کچھ بھی نہیں دیا. وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ جس کا نام محمد اور علی ہے وہ بے کس ہیں، بے بس ہیں، انہیں کچھ بھی اللہ نے نہیں دیا، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، وہ کچھ نہیں کر سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور قرآن جگہ جگہ یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے مقبول بندوں کو بے حساب عطا فرمایا. اب مجھے بتائیے کہ کسی سخی کا ہم ذکر کریں اور ذکر اس طرح کریں اس نے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، تو ہم لوگوں کی توہین نہیں کر رہے، اس سخی کی توہین کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر سخی اللہ ہے، اور اس کے بعد سخی میں ہوں. تو اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا، اور اللہ کی عطا سے رسول اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، وہ دونوں بولے اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں. الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، جس نے ہمیں کئی مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، ہمیں مقام، مرتبہ، طاقتیں عطا فرمائیں. وورث سلیمان داؤد، سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے جانشین ہوئے. فقال یا ایھا الناس، آپ نے کہا اے لوگوں، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی. قرآن سلیمان علیہ السلام کی شان بیان کر رہا ہے، اور یہاں بعض نام نہاد جو توحیدی ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ توحید اس کا نام ہے کہ اللہ والوں کی بے حرمتی کی جائے، بے ادبی کی جائے، تو ان کا سارا زور اس پر ہوتا ہے. جناب یہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ نے ہرن کی بات سنی اور جال کھول دیا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، قرآن میں تو ذکر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں کہ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، تو اس پر ان کے اعتراضات. اور کبھی کہیں گے کہ حضور تو عربی بولتے تھے، تم اردو میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہو، اردو میں نعتیں پڑھتے ہو. ارے میرے آقا تو پتھروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں، اور ترمذی شریف میں اور دیگر حدیثوں کی کتابوں میں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں اس پتھر کو بخوبی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام پیش کیا کرتا تھا. اور پتھروں کا سلام اپنی جگہ ہے، میرے محبوب تو پتھروں کے دلوں کی محبت بھی جانتے ہیں. ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ جبل احد ہے جس سے ہم پیار کرتے ہیں اور یہ ہم سے پیار کرتا ہے. انہوں نے تو یہ سمجھا ہی نہیں کہ جس نبی کے وہ امتی بنے ہیں اس نبی کا کیا مقام و مرتبہ ہے. در حقیقت انہوں نے اللہ کی شان کو پہچانا نہیں کہ اللہ جسے نوازتا ہے بے حساب نوازتا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی پر کرم فرماتا ہے تو اس کے کرم کی بھی کوئی انتہا نہیں، اس کے علم کی بھی کوئی انتہا نہیں.
اس کے فضل کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ ہمارے لوگ مسلمان کہلانے والے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اور کافر قرآن پڑھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ضرور اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان میں یہ قوت اللہ نے پیدا کی ہے کہ وہ پرندوں کی بولیاں سیکھ سکتا ہے۔ اب وہ 15ویں صدی ہجری میں آ کر اب اس سائنسی دور کے اندر سائنسدان لگ گئے ہیں جانوروں کی بولیاں سیکھنے پر، اور سالہ سال سے محنت کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں کچھ سمجھ میں تو نہیں آیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہ بات ہماری سمجھ میں اب آ گئی ہے کہ پرندے بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، پرندوں کی بھی بولیاں ہیں، جانوروں کی بولیاں ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو بیکٹیریا ہیں، جو وائرس ہیں اور جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ بھی گفتگو کرتے ہیں، اور باقاعدہ وہ سگنل ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں، اور ایسا ان کا سسٹم ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جس طرح ہمارے یہاں پر کہ جیسے کوئی پیغام بھیجا جاتا ہے تو کس طرح ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پر پیغام جب پہنچ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ایسا ان کا سسٹم ہے کہ وہ ایک جو ہے دوسرے تک اپنا پیغام ان سگنل کے ذریعے پہنچا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اب تو سائنسدان اس پر بھی تحقیقات کر رہے ہیں کہ چیزیں بھی کلام کرتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے شواہد موجود ہیں۔ مثلا ایک بہت بڑے سائنٹسٹ سے ملاقات ہوئی ایک یونیورسٹی میں، ہمیں لیکچر کے لیے جانا ہوا، تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے یہ جو حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں خشک تنا چیخ چیخ کر رونے لگا، تو یہ کافر اس پر اعتراضات کرتے ہیں، لیکن اب تو کافروں نے بھی تسلیم کر لیا اور وہ بھی عاجز آ گئے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ واقعی تمام چیزوں کا کلام ہے، جب تک اللہ تعالی جب چاہے سنا دے، اور جس میں اللہ صلاحیت پیدا کر دے وہ سن بھی سکتا ہے۔ انہوں نے بہت ساری مثالیں دی، انہوں نے کہا مثال کے طور پر آپ کی اسکوٹر ہے، کوئی اگر آپ کی اسکوٹر استعمال کر لے، چاہے گھر کا کوئی فرد، تو آپ جب اس پر بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے ہی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے استعمال کی ہے، ہر چیز کا یہ معاملہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یعنی وہ کہنے لگے سائنسدان یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بول رکھی ہوتی ہیں، ہم ان کی گفتگو سن تو نہیں پاتے لیکن ہماری چھٹی حس محسوس کر لیتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ کسی نے ہماری اسکوٹر استعمال کی ہے، حالانکہ بظاہر وہ چل رہی ہوتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کی تحقیقات تھیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، اور جب آخرت اس کی ہو جاتی ہے تو دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز دی گئی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ ضرور بڑا فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر جمع کیے گئے، جنات، انسانوں اور پرندوں کے لشکر لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس وہ روکے گئے اور جمع کیے گئے، اور پھر سلیمان علیہ السلام انہیں لے کر ہوا میں اڑے۔ کیا وہ فلائٹ تھی، سبحان اللہ، کہ لاکھوں افراد کھلی ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ یہاں تو اگر جہاز میں ایک سوراخ ہو جائے تو جہاز پھٹ جاتا ہے ہوا کے دباؤ سے، اور آپ جہاز، راکٹ اور میزائل کی بھی اسپیڈ، اس سے بھی زیادہ اسپیڈ میں اڑ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ساری طاقتیں تو اللہ نے اللہ والوں کو عطا فرمائی، اب یہ جو جنات تھے، یہ جو انسان تھے، یہ جو پرندے تھے، یہ نبی تو نہیں ہیں، مگر دیکھیں یہ درس ہمیں مل رہا ہے کہ نبی سے جو وابستہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بھی اڑنے کی صلاحیت عطا فرماتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ وہ وابستہ ہوئے تو ان کے صدقے میں وہ بھی اڑتے ہوئے جہاں سلیمان پہنچتے وہاں پہنچ جاتے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب آپ چونٹیوں کی ایک وادی پر پہنچے،
اب آپ اوپر تھے اور آپ کا پورا قافلہ نیچے کی طرف آ رہا تھا اور قریب تھا کہ آپ اب اتریں گے۔ ایک روایت کے مطابق ابھی تقریباً 3 میل سے زیادہ دوری پر تھے آپ۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جہاز اترنے لگتا ہے تو وہ اترنے سے پہلے آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے۔ اب چونٹی کو دیکھیں کہ وہ جب یہ دیکھتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کافی نیچے آ چکے ہیں اور اب یہ سارے یہاں اتریں گے، تو چونٹی کی جو ملکہ ہے چونٹیوں کی، وہ کلام کرتی ہے تمام چونٹیوں سے۔ قالت نملہ، ایک چونٹی بولی، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، مگر وہ جان بوجھ کر ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ وہم لا یشعرون، بے خبری میں، کہ توجہ نہ ہو، تم نظر نہ آؤ اور اس لشکر کے پاؤں تلے تم نہ آ جاؤ۔ چونٹی ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ نبی کے ماننے والے اور جو نبی کے ساتھی ہیں وہ جان بوجھ کر کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، لیکن وہ جو ہر وقت سینہ پیٹتے رہتے ہیں، انہیں اتنا بھی نہیں پتا وہ رسول اللہ کے صحابہ کرام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی شاید یہ سمجھتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونٹی کے کلام کو بیان کیا اور سلیمان علیہ السلام نے نہیں سنا، شاید وہ یہ کہہ دیتا تو قرآن نے وضاحت کر دی، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چونٹی کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے۔ کہاں 3 میل سے زائد فاصلہ، چونٹی زمین پر ہے، وہ کلام کر رہی ہے، کلام بھی سنا، اس کے معنی کو بھی سمجھا، اور اتنا فاصلہ بھی تھا۔ اس سے معلوم ہوا، اور چونٹی کو آپ نے دیکھ بھی لیا، حالانکہ تھوڑے فاصلے سے چونٹیاں نظر نہیں آتی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کی آنکھیں ہماری جیسی نہیں ہیں، نبی کا کان ہمارے جیسا نہیں، اور نبی کی طاقتیں ہماری جیسی نہیں ہیں۔ 3 میل کے فاصلے پر آپ نے چونٹی کے کلام کو سنا۔ کوئی اگر اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھتا ہے تو چونٹی اٹھا کر کان کے اندر ڈال دے، پھر بھی اسے کوئی کلام سمجھ میں نہیں آئے گا، کوئی آواز نہیں آتی۔ نبی کو اپنے جیسا وہی سمجھتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ ایکم مثلی، تم میں سے کوئی بھی میرے جیسا نہیں۔ اور جو قرآن پاک میں ہے قل انما انا بشر مثلکم، اس سے مراد یہ ہے کہ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے میں بشر ہوں، لیکن میرا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ وقال ربی، یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکر ادا کیا، اور ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ نعمتوں پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ نعمتیں میری وجہ سے ہیں، یہ میری کوئی صلاحیت ہے۔ اے اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو نعمتیں ہیں وہ تیری ہی طرف سے ہیں، ہم میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، بس تیرا فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ وقال ربی، اور عرض کی اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب جو نعمتیں تو نے مجھ پر نازل کی ہیں مجھے اس کی ان نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما، اور جس نے شکر کی توفیق مانگی اس نے گویا کہ مزید نعمتوں کا سوال کر لیا۔ وعلی والدی، اور جو تو نے میرے والدین پر نعمتیں نازل کی اس پر بھی مجھے شکر کی توفیق عطا فرما، کیونکہ والدین پر جو احسان ہے وہ در حقیقت اولاد پر ہے، کیونکہ اولاد جب آتی ہے تو والدین کو جو مقام ملا ہوا ہوتا ہے اولاد کو وہ مقام ڈائریکٹ مل جاتا ہے۔ حقیقت ایسی ہی ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس نے ساری زندگی محنت کی، اور محنت کر کے اس نے اب اپنا بنگلہ بنایا، اب اس کی فیکٹری ہے، اس کے گھر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچے کو تو پیدا ہوتے ہی بنگلے کے اندر وہ
سانس لیتا ہے، اسے تو جھوپڑی سے زندگی شروع نہیں کرنی پڑی. تو در حقیقت والدین پر جو احسان ہے وہ اولاد پر بھی احسان ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. سبحان اللہ. اے اللہ مجھے وہ عمل کی توفیق عطا فرما کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. سلیمان علیہ السلام یہ دعا کر رکھے ہیں، اور رسول اللہ کا مقام و مرتبہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. اے اللہ تو مجھے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہو جائے، جو تجھے راضی کر دیں. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اور اے اللہ تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں میں داخل فرما، مقرب بندوں میں داخل فرما. اب وہاں پر آپ نے جب پڑاؤ کیا اور جائزہ لیا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، تو آپ نے تمام پرندوں کی یعنی تمام پرندوں کا جائزہ لیا. فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. آپ نے فرمایا کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آتا. ام کان من الغائبین، یا وہ موجود ہی نہیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا. تاخیر کی وجہ سے اور میرے حکم عدولی کی وجہ سے میں ضرور بضرور اسے سخت عذاب دوں گا. أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں ضرور بضرور اسے ذبح کر دوں گا. أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا ضرور بضرور وہ میرے پاس کوئی روشن سند لے کر آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا کی ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ آپ کو اختیارات دیے. آپ جس کے ساتھ جو کرنا چاہیں آپ کو اختیار ہے. تو آپ دیتے ہیں یا اسے شدید عذاب دیتے تو یہ کوئی ظلم نہ ہوتا، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اختیارات تھے. تو آپ اس معاملے میں مختار کل تھے باذن اللہ. اور حضور کی شان سلیمان علیہ السلام سے بڑھ کر ہے. تو آپ پوری کائنات میں تصرف کا اختیار رکھتے ہیں اللہ کے اذن سے. اب وہی ہے کہ ہدہد آ رہا تھا، ہدہد کی تلاش میں سلیمان علیہ السلام نے کسی کو بھیجا، کسی پرندے کو. اس نے ہدہد سے کہا تیری تو خیر نہیں. سلیمان علیہ السلام جلال میں ہے. تو اس نے کہا کہ کیا فرمایا سلیمان علیہ السلام نے. تو اس پرندے نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ضرور بضرور میں اسے سخت عذاب دوں گا. تو ہدہد نے کہا اور کیا کہا اور یہ کہا یا پھر اسے ذبح کر دوں گا. ہدہد بولا اور کیا کہا اور کیا فرمایا. تو اس پرندے نے کہا اور یہ کہا کہ یا تو وہ کوئی تاخیر کی معقول وجہ بتائے اور روشن دلیل لے کر آئے. تو ہدہد نے کہا کہ میری جان بخشی گئی، میں ایک مضبوط وجہ لے کر آیا ہوں. فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا. فقال احطت بما لم تحط به، عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی. وجئتک بسبع بنبع یقین، اور میں شہر سبا سے آپ کی خدمت میں ایک یقینی خبر لایا ہوں. انی وجدت امرأۃ، میں نے شہر سبا میں ایک عورت دیکھی. بڑے تعجب کی بات ہے کہ وہ عورت ہے تملکہم، اور وہ ان پر حکومت کرتی ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ملکہ سبا کو یعنی ملکہ بلقیس کو بادشاہت کی ہر چیز عطا کی گئی. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے جو بہت وسیع اور عریض ہے، اور 7 محل کے اندر 7 تالوں میں وہ محفوظ ہے. اس کی لمبائی چوڑائی اور اونچائی بہت زیادہ ہے. ایک روایت ہے کہ 80 ہاتھ وہ لمبا تھا، 40 ہاتھ چوڑا تھا، 30 ہاتھ وہ اونچا تھا. سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے مرصع تھا. اب یہ کلام کس کا ہے؟ ہدہد کا ہے. اور اس کلام پر ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. آپ سوچیں
کہ اللہ والوں کے دربار میں رہنے والے کو اللہ تعالیٰ کیسا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ بظاہر وہ پرندہ ہے لیکن اس کا کلام کتنا فصیح و بلیغ ہے اور کتنی حکمتوں پر مشتمل ہے. تو ان اللہ والوں سے لو لگانے والوں کو بھی اللہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. وجدتھا، میں نے اس عورت کو پایا، وقومہا، اور اس کی قوم کو پایا، یسجدون للشمس، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. اور یہ غلط کام ہے مگر وہ اسے اچھا سمجھتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا اور یہ برے کاموں کو اچھا سمجھتے ہیں. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روکا. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پس وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں. اللہ يسجدوا للہ الذی، وہ کیوں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو آسمان و زمین کی چھپی چیزوں کو نکالتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. سجدہ تلاوت ادا کرنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے. تو اگر کسی بھائی کو ٹیک لگاتے ہوئے یا بہن کو ٹیک لگاتے ہوئے نیند آ گئی ہو تو وہ وضو کر لیں. قال سننظر، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ان قریب ہم دیکھیں گے. اصدقت، کیا تو نے سچ کہا، ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹا ہے. پھر آپ نے ایک خط لکھا ملکہ بلقیس کے نام اور اسے اسلام کی دعوت دی. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ وہ انبیاء کے نقش قدم پر چلے اور ہر ایک کو اسلام کی دعوت ضرور پیش کرے، چاہے وہ قبول کرے یا نہ کرے. ہمارا کام ہے دین کی دعوت دینا. اذهب بکتابی، آپ نے فرمایا اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے جا. یہاں قرآن میں کتاب کا لفظ جو ہے وہ خط کے لیے آیا ہے. میرا یہ خط لے جا. فَأَلْقِ إِلَيْهِمْ، پھر یہ خط ان کے اوپر ڈال دے، ان کی طرف ڈال دے. ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر ان سے تو دور ہٹ جا. فَانظُرْ، پھر تو دیکھ، ماذا يرجعون، وہ کیا جواب دیتے ہیں. حدود یہ خط لے کر گیا. جب وہ وہاں پہنچا تو ملکہ بلقیس اپنے تخت پر بیٹھی تھی اور چاروں طرف پوری مملکت کے اہم ترین افراد جمع تھے اور خاص میٹنگ ہو رہی تھی. تمام بڑے بڑے جرنیل جمع تھے اور چونکہ یہ بڑی اہم میٹنگ تھی، چاروں طرف پہرا تھا اور حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے کیونکہ تمام اہم لوگ جمع تھے. تو 7 محل بند تھے اور 7ویں محل میں وہ اپنے اس پر تخت پر بیٹھی تھی. وہ ہدہد خط لے کر جاتا ہے، چونکہ پرندہ ہے تو یہ گزرتا ہے روشن دان سے. دروازے بند تھے لیکن سانس لینے کے لیے روشن دان تو کھلا ہوتا ہے. تو یہ وہاں سے گزرتے گزرتے پہنچتا ہے ملکہ بلقیس والے کمرے میں. اور پھر ہدہد کا انداز یہ ہے کہ وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کے پر جو ہیں اس کی آواز بھی محسوس نہ ہو. تو وہ اس انداز سے خط لے کر آتا ہے کہ اس کے اڑنے کی کسی کو آواز محسوس نہیں ہوتی. اور یہ ملکہ بلقیس کے سر کے اوپر آتا ہے اور خط چھوڑ دیتا ہے اور خود فوراً اڑ کر اس قریبی روشن دان میں چھپ جاتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ وہ کیا جواب دیتی ہے. ملکہ بلقیس
گفتگو کر رکھی ہوتی ہے، اچانک سے اس کی گود میں ایک جو ہے خط گرتا ہے جس پر مہر لگی ہوتی ہے، سیل ہوتی ہے، وہ سیل کھولتی ہے، سمجھ جاتی ہے کہ کسی عظیم بادشاہ نے یہ خط بھیجا ہے۔ جب وہ خط کھولتی ہے تو عام بادشاہوں کے برعکس خط کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے، کیونکہ عام طور پر جو بادشاہ ہوتے ہیں بڑے مغرور ہوتے ہیں، تو وہ کوئی بھی خط لکھتے ہیں تو پہلے اپنا نام ذکر کرتے ہیں، تو اسی سے اس پر ہیبت طاری ہوتی ہے کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچی بات ہے، اور پھر وہ سمجھ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قالت، وہ بولی، یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، اے سرداروں، انی القی الی کتاب کریم، بے شک میرے پاس ڈالا گیا ہے، مجھ پر ڈالا گیا ہے، مجھے دیا گیا ہے ایک ایسا خط جو بڑا عزت والا خط ہے، کہ اس پر سیل بھی لگی ہے اور نام بھی اپنے نام سے آغاز نہیں ہے بلکہ اللہ کے نام سے ہے، اور پھر کلام بڑا مختصر ہے اور بڑا جامع ہے۔ انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ وانہ، اور بے شک اس خط کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تعالو علیہ، تو مجھ پر بلندی نہ چاہا، واتونی مسلمین، میرے دربار میں اسلام قبول کر کے حاضر ہو جا۔ اتنا سا مضمون تھا لیکن بڑا جامع کہ اس کے اندر ساری باتیں سمجھا دی گئیں۔